باڈی لینگویج میں سے بھی کوئی ایمپتھی ہم شو کرتے ہیں؟ آبویسلی جو کی ورڈ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہی تھی کہ ایمپتھی اور جینونیس، یہ دونوں کو کمبائن کر کے یو کین ہیلپ دا ادر پرسن. لیکن اس کو تو کوئی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ اب سے آگے آئی ول ہیو اٹ، پریکٹس کروں گی کہ مجھے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے ٹو میک مائی لائف ایزی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اور بھی بات اس پہ کی ہوئی ہے، بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلا فیصلہ تو ہمیں آج کرنا پڑے گا نا کہ مجھے جب دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے تو وہ کون سا پرنسپل ہوگا جو کہ آئی ول آلویز کیپ ان مائی مائنڈ. تو وہ کنیکٹ کرنے کا ہوگا، کنیکشن نظریات کے ساتھ، کنیکشن فیلنگس کے ساتھ، اور کنیکشن ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، یہ بھی ایک کنیکشن ہے نا. سو ایمپتھی کو اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کہ ایک یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات، ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، وہ کیسے سوچتے ہیں، تھاٹ لیول پر کنیکٹ کرنا، ٹھیک، اور پھر ان کے ساتھ فیلنگ کے لیول پر کنیکٹ کرنا کہ اچھا میں نے ان کی پرسپیکٹیو ٹیکنگ لے لی، ان کا پرسپیکٹیو لے لیا، ان کے نظریے سے دیکھنا شروع کیا مسئلے کو، اب میں یہ بھی دیکھ لوں کہ یہ فیل کیا کرتا ہوگا. اب یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یا تو آپ بہت زیادہ کسی کی، جیسے میں نے کہا تل نہیں جانا ہے، ہم نے اپنی اسٹیٹ کو جس کو کہتے ہیں نا ان آرڈر رکھتے ہوئے ہی آپ کسی کی ہیلپ کو آفر کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ رو رہا ہو تو میں بھی رونا شروع کر دوں. ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے فیل ضرور ہو رہا، اور جینونیس آپ کو وہ بالکل تکلیف فیل ضرور کروائے گی کہ یہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا ہے. اچھا ریزن سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ اگر رو رہا ہے یا اگریسو ہے یا وٹ ایور دا فیلنگ ہی اور شی ہیڈ، تو ہم اس کی ریزن سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ رونے والی بات نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ اس فیلنگس کے ساتھ ہے تو ہم اس کو ویلیڈیٹ کرنا، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. سو پرسپیکٹیو ٹیکنگ اینڈ فیلنگس کے حوالے سے کنیکٹ کرنا. اینڈ تیسرا پھر کمپیشنیٹ ہونا، ہاؤ کین آئی ہیلپ، یعنی رسپانسبلٹی لے لینا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے، مجھے اس پہ ایکشنز کیا لینے ہیں. تو یہ اور ایکشنز وہ ہونے چاہیے نا مسٹر مائلا کہ یہ نہ ہو کہ اگر میری کوئی فرینڈ میرے سے بات کر رہی ہے تو میں اس کو وہ سناؤں جو وہ سننا چاہتی ہے. آئی تھنک ہیلپ کرنا ہے سم تھنگ، بے شک وہ تھوڑی شاید مشکل چیز ہو، بٹ اس کو جینوئنلی ایگزیکٹلی بتانا کہ میں تھوڑی مشکل بات کر رہی ہوں جو آپ کو شاید پسند بھی نہ آئے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از مے بی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچنگ مومنٹ نہ ہو. اگر آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ سامنے یا کوئی فیملی ممبر، کوئی لوڈ ون آپ کے سامنے ذرا، یا کوئی کولیگ بہت اپسیٹ فیلنگس کے ساتھ ہے، تو پھر یہ ہمیں انٹلیکچولی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیچنگ مومنٹ ہے اس وقت. کیا میں اس کو یہ کہہ کر کے جی آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگ، ہم وربلائز نہیں کریں گے. میں نے کہا جینون ہو کر ہم کنیکٹ کر کے یہ بات کریں گے کہ آئی ریئلی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس، کہ جب ہم ایسی تکلیف میں ہوں تو ہمارا دل بھی نہیں چاہتا ہوگا کسی سے بات کرنے کو. اور پھر اگر اس وقت وہ سمجھنے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے تو آپ اس کو اس وقت اس کی فیلنگس کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر رسپانس پہ یہ بنتا ہے کہ اچھا ہم اس پہ پھر بات کریں گے. کر سکتے ہیں. آلسو جب ہمارے سے کوئی بات کوئی شیئر کرتا ہے نا مسٹر مائلا، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے سلوشن دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ بندہ شاید صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہے. یو نو دیر از اے برڈن، کوئی بوجھ ہے اس کے اوپر جس کو وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے، اور دیٹس اٹ. آپ صرف سن کے اس کو ویلیڈیٹ کرو، ٹیل دی ادر پرسن کہ یار آئی ایم ہیئر فار یو اف یو نیڈ ٹو ٹاک، میں سننے کے لیے ہوں ادھر. بٹ ہمیشہ سلوشن نہیں مانگ رہا ہوتا دوسرا بندہ، لیکن ہم دینا چاہتے ہیں. وہی بات آ گئی نا کہ ہم اس کے نظریے سے نہیں اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وی آر ریڈی ٹو سالو ہر کسی کا. ہم کہتے ہیں نا میں ہوتا تو میں تو ایسے کرتا. اور اگر آپ ایمپتھی کی جس طرح اسٹیجز بیان کی گئی ہیں، ٹائپس جو ہیں، اس میں ہیلپ کرنا اینڈ پہ آتا ہے، اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ پہلے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کی چیزوں کو، اس کی ایشوز کو سمجھ لیں، اس کو یہ ایشورنس دے دے کہ آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا کام ڈاؤن ہوگا، ایموشنل اسٹیٹ اس کی تھوڑی سی اسٹیبل ہوگی، دین یو کین آفر یور ہیلپ. جی کوئی اور چیز جو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں بس یہی بات جو میں کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ صرف پرسپیکٹیو ٹیکنگ آپ کو زیادہ لاجیکل بنا دیتی ہے، تو یو کین ناٹ ہیلپ دا ادر پرسن. اینڈ ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس میں بھی ہمیں بیلنس کو رکھنا ہے. کہ زیادہ تر ہم جیسے ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں
تو اگر ہم کوئی سیڈ نیوز سنتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ پرسپیکٹیو ٹیکنگ والی ہوتی ہے, پھر ہم اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں, ہم اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. لیکن جیسے ہمارے قریبی لوگوں کی بات آتی ہے تو وہ پرسپیکٹیو ٹیکنگ کے ساتھ ساتھ ہم فیل بھی کرتے ہیں, تو ہمارا ایک دن اچھا نہیں گزرتا, ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور قریبی لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم ایکشنز بھی کرتے ہیں, پھر ہم ایک ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ اچھا اس میں میں پھر ہیلپ کیسے کروں. ایمپتھی ہمارے ریلیشنز کو بہت مضبوط بناتی ہے. اگر ہم بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایمپتھائز ضرور کریں, ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ضرور شروع کریں کہ دے آر ود دس بلیو کہ آپ کی زندگی کو فکس کرنے کی کوئی ذمہ داری ان کی ہے. حالانکہ یہ پیرنٹس کو بلیو چینج کرنے کی ضرورت ہے, بٹ دے ہیو دس بلیو کہ ہمارا لوڈ ون ہے اینڈ دے آر ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی اس وقت بھی جب کوئی اپنی ذمہ داری لے بھی سکتا ہے.